باب 6 تبارک الذی اوول آفس سے ملحقہ ایک چھوٹے سے کمرے میں پروٹوکول آفیسر کی رہنمائی میں داخل ہوتے ہوئے سالار سکندر کے انداز میں اس جگہ سے واقفیت کا عنصر بے حد نمایاں تھا۔ وہ بڑے مانوس انداز میں چلتے ہوئے وہاں آیا تھا اور اس کے بعد ہونے والے تمام ریچولز سے بھی واقف تھا۔ وہ یہاں کئی بار آ چکا تھا، کئی وفود کا حصہ بن کر، لیکن یہ پہلا موقع تھا جب وہ وہاں تنہا بلایا گیا تھا۔ اسے بٹھانے کے بعد وہ آفیسر اندرونی دروازے سے غائب ہو گیا تھا۔ وہ 15 منٹ کی ایک ملاقات تھی جس کے اہم نکات وہ اس وقت ذہن میں دہرا رہا تھا۔ وہ امریکہ کے کئی صدور سے مل چکا تھا، لیکن وہ صدر جس سے وہ اس وقت ملنے آیا تھا خاص تھا، کئی حوالوں سے۔ وال کلاک پر ابھی 9:55 ہوئے تھے۔ صدر کے اندر آنے میں 5 منٹ باقی تھے۔ اس سے پہلے 9:56 پر ایک ویٹر اس کو پانی پیش کر کے گیا تھا۔ اس نے گلاس اٹھا کر رکھ دیا تھا۔ 9:50 منٹ پر ایک اور اٹینڈنٹ اسے کافی سرو کرنے آیا تھا۔ اس نے منع کر دیا۔ 9:59 پر اوول آفس کا دروازہ کھلا اور صدر کی آمد کا اعلان ہوا۔ سالار اٹھ کھڑا ہوا۔ اوول آفس کے دروازے سے اس کمرے میں آنے والا صدر امریکہ کی تاریخ کا کمزور ترین صدر تھا۔ وہ 2030 کا امریکہ تھا، بے شمار اندرونی اور بیرونی مسائل سے دوچار ایک کمزور ملک، جس کی کچھ ریاستوں میں اس وقت خانہ جنگی جاری تھی، کچھ میں نسلی فسادات، اور ان سب میں امریکہ کا وہ پہلا صدر تھا جس کی کابینہ اور تھینک ٹینکس میں مسلمانوں اور یہودیوں کی تعداد اب برابر ہو چکی تھی۔ اس کی پالیسیز کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ بھی اندرونی خلفشار کا شکار تھی، لیکن یہ وہ مسائل نہیں تھے جن کی وجہ سے امریکہ کا صدر اس سے ملاقات کر رہا تھا۔ صدر امریکہ اپنی تاریخ کے سب سے بڑے مالیاتی اور بینکنگ بحران کے دوران اپنی بین الاقوامی پوزیشن اور ساکھ کو بچانے کے لیے سرتوڑ کوشش کر رہا تھا، اور SIS سربراہ سے وہ ملاقات انہی کوششوں کا ایک حصہ تھی۔ ان آئینی ترامیم کے بعد جو امریکہ کو اپنے ملک کی حیثیت کو مکمل طور پر ڈوبنے سے بچانے کے لیے کرنی پڑی تھیں۔ اپنی تاریخ کے اس سب سے بڑے مالیاتی بحران میں جب امریکہ کی اسٹاک ایکسچینج کراش کر گئی تھی، اس کے بڑے مالیاتی ادارے دیوالیہ ہو رہے تھے۔ ڈالر کی ویلیو کو کسی ایک جگہ روکنا مشکل ہو گیا تھا، اور مسلسل گرتی ہوئی اپنی کرنسی کو استحکام دینے کے لیے امریکہ کو 3 مہینے کے دوران 3 بار اس کی ویلیو خود کم کرنی پڑی تھی۔ صرف ایک ادارہ تھا جو اس مالیاتی بحران کو جھیل گیا تھا۔ لڑکھڑانے کے باوجود وہ امریکہ کے بڑے مالیاتی اداروں کی طرح زمین باس نہیں ہوا تھا، نہ ہی اس نے ڈاؤن سائزنگ کی تھی، نہ بیل آؤٹ کے پیکیجز مانگے تھے، اور وہ SIF تھا۔ 15 سال میں وہ ایک بین الاقوامی مالیاتی ادارے کے طور پر اپنی شاندار ساکھ اور نام بنا چکا تھا، اور امریکہ اور بہت سے دوسرے چھوٹے ملکوں میں وہ بہت سے چھوٹے بڑے اداروں کو ختم کر کے اپنی چھتری تلے لا چکا تھا، اور وہ چھتری مغربی مالیاتی اداروں کی شدید مخاصمت اور مغربی حکومتوں کے سخت ترین امتیازی قوانین کے باوجود پھیلتی چلی گئی تھی۔ 15 سالوں میں SIF نے اپنی بقا اور ترقی کے لیے بہت ساری جنگیں لڑی تھیں، اور ان میں سے ہر جنگ چو مکھی تھی، لیکن SIF اور اس سے منسلک افراد ڈٹے رہے تھے، اور 15 سال کی اس مختصر مدت میں مالیاتی دنیا کا ایک بڑا مگرمچھ اب SIF بھی تھا، جو اپنی بقا کے لیے لڑی جانے والی ان تمام جنگوں کے بعد اب بے حد مضبوط ہو چکا تھا۔ یورپ اور ایشیا اس کی بڑی مارکیٹیں تھیں، لیکن یہ افریقہ تھا جس پر SIF مکمل طور پر قابض تھا۔ وہ افریقہ جس میں کوئی گورا 2030 میں SIF کے بغیر کوئی مالیاتی ٹرانزیکشن کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ افریقہ SIF کے ہاتھ میں نہیں تھا، سالار سکندر کے ہاتھ میں تھا، جسے افریقہ اور اس کے لیڈرز نام اور چہرے سے پہچانتے تھے۔ پچھلے 15 سالوں میں صرف سالار کا ادارہ وہ واحد ادارہ تھا جو افریقہ کے کئی ممالک میں بدترین خانہ جنگی کے دوران بھی کام کرتا رہا تھا، اور اس سے منسلک وہاں کام کرنے والے سب افریقی تھے، اور SIF کے مشن سٹیٹمنٹ پر یقین رکھنے والے جو یہ جانتے تھے جو کچھ SIF ان کے لیے کر رہا تھا اور کر سکتا تھا وہ دنیا کا کوئی اور مالیاتی ادارہ نہیں کر سکتا تھا۔ SIF افریقہ میں ابتدائی دور میں کئی بار نقصان اٹھانے کے باوجود وہاں سے نکلا نہیں تھا۔
وہ وہیں جمع اور ڈٹا رہا تھا، اور اس کی وہاں بقا کی بنیادی وجہ سود سے پاک وہ مالیاتی نظام تھا جو وہاں کی مقامی صنعتوں اور صنعت کاروں کو نہ صرف سود سے پاک قرضے دے رہا تھا بلکہ انہیں اپنے وسائل سے اس انڈسٹری کو کھڑا کرنے میں انسانی وسائل بھی فراہم کر رہا تھا۔ پچھلے 15 سالوں میں ایس آئی ایف کی افریقہ میں ترقی کی شرح ایک سٹیج پر اتنی بڑھ گئی تھی کہ بہت سے دوسرے مالیاتی اداروں کو افریقہ میں اپنا وجود قائم رکھنے کے لیے ایس آئی ایف کا سہارا لینا پڑا تھا۔ سالار سکندر سیاہ فاموں کی دنیا کا بے تاج بادشاہ تھا، اور اس کی یہ پہچان بین الاقوامی تھی۔ افریقہ کے مالیاتی نظام کی کنجی ایس آئی ایف کے پاس تھی، اور سالار سکندر کے اس دن وائٹ ہاؤس میں بیٹھے ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی۔ امریکہ ورلڈ بینک کو دیے جانے والے فنڈز میں اپنا حصہ ادا کرنے کے قابل نہیں رہا تھا، اور ورلڈ بینک کو فنڈز کی فراہمی میں ناکام رہنے کے بعد اس سے سرکاری طور پر علیحدگی اختیار کر رہا تھا۔ ورلڈ بینک اس سے پہلے ہی ایک مالیاتی ادارے کے طور پر بری طرح لڑکھڑا رہا تھا۔ یہ صرف امریکہ نہیں تھا جو مالیاتی بحران کا شکار تھا، دنیا کے بہت سے دوسرے ممالک بھی اس کساد بازاری کا شکار تھے، اور اس افراتفری میں ہر ایک کو صرف اپنے ملک کی معیشت کی پرواہ تھی۔ اقوام متحدہ سے منسلک ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف جیسے اداروں کے ذریعے ترقی پذیر ممالک کی اقتصادیات پر قابض رہنا اب نہ صرف ناممکن ہو گیا تھا بلکہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں آئے ہوئے مالیاتی بحران کے بعد اب یہ بیکار بھی ہو گیا تھا۔ ورلڈ بینک اب وہ سفید ہاتھی تھا جس سے وہ ساری استعماری قوتیں جان چھڑانا چاہتی تھیں، اور کئی جان چھڑا چکی تھیں۔ اقوام متحدہ کا وہ چارٹر جو اپنے ممبران کو ورلڈ بینک کے ادارے کو فنڈز فراہم کرنے کا پابند کرتا تھا، اب ممبران کے عدم تعاون اور عدم دلچسپی کے باعث کاغذ کے ایک پرزے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ اقوام متحدہ اب وہ ادارہ نہیں رہا تھا جو بین الاقوامی برادری میں سینکڑوں سالوں سے چلے آنے والے ایک ہی مالیاتی نظام میں پروئے رہنے پر مجبور کر سکتا۔ دنیا بدل چکی تھی، اور گھڑی کی سوئیوں کی رفتار کے ساتھ مزید بدلتی جا رہی تھی، اور اس رفتار کو روکنے کی ایک آخری کوشش کے لیے امریکہ کے صدر نے ایس آئی ایف کے سربراہ کو وہاں بلایا تھا۔ ایوان ہاکنز نے اندر داخل ہوتے ہوئے اپنے اس پرانے حریف کو ایک خیر مقدمی مسکراہٹ دینے کی کوشش کی جو اس کے استقبال کے لیے مؤدبانہ اور بے حد باوقار انداز میں کھڑا تھا۔ سیاست میں آنے سے پہلے ایوان ایک بڑے مالیاتی ادارے کا سربراہ رہ چکا تھا۔ سالار سکندر کے ساتھ اس کی سالوں پرانی واقفیت بھی تھی اور رقابت بھی۔ ایس آئی ایف نے امریکہ میں اپنی تاریخ کا پہلا بڑا انضمام اس کے ادارے کو کھا کر کیا تھا، اور اس انضمام کے بعد ایوان کو اس کے عہدے سے فارغ کر دیا گیا تھا۔ وہ آج امریکہ کا صدر تھا، لیکن وہ ناکامی اور بدنامی آج بھی اس کے ریکارڈ میں ایک داغ کے طور پر موجود تھی۔ یہ ایوان کی بدقسمتی تھی کہ اتنے سالوں کے بعد وہ اس پرانے حریف کی مدد لینے پر ایک بار پھر مجبور ہوا تھا۔ وہ اس کے دور صدارت میں اسے دھول چٹانے پہنچا تھا۔ یہ اس کے احساسات تھے، سالار کے نہیں۔ وہ وہاں کسی اور ایجنڈے کے ساتھ آیا تھا، اس کا ذہن کہیں اور پھنسا ہوا تھا۔ سالار سکندر چہرے پر ایک گرم جوش مسکراہٹ کا نقاب چڑھائے، ایوان نے سالار کا استقبال تیز رفتاری سے اس کی طرف بڑھتے ہوئے یوں کیا تھا جیسے وہ حریف نہیں رہے تھے، بہترین دوست تھے، جو وائٹ ہاؤس میں نہیں کسی گالف کورس پر مل رہے تھے۔ سالار نے اس کی خیر مقدمی مسکراہٹ کا جواب اتنی ہی خوش دلی کے ساتھ صافہ کرتے ہوئے دیا تھا۔ دونوں کے درمیان رسمی کلمات کا تبادلہ ہوا، موسم کے بارے میں ایک آدھ بات ہوئی جو اچھا تھا، اور اس کے بعد دونوں اپنی اپنی نشست سنبھال کر بیٹھ گئے تھے۔ وہ 1 on 1 ملاقات تھی۔ کمرے کے دروازے اب بند ہو چکے تھے اور وہاں ان دونوں کا اسٹاف نہیں تھا، اور اس 1 on 1 ملاقات کے بعد ان دونوں کی ایک مشترکہ پریس کانفرنس تھی جس کے لیے اس کمرے سے کچھ فاصلے پر ایک اور کمرے میں بیٹھے دنیا بھر کے صحافی بے تابی سے منتظر تھے۔ اس ملاقات سے پہلے ان دونوں کی ٹیم کے افراد کئی بار آپس میں مل چکے تھے، ایک فریم ورک وہ ڈسکس بھی کر چکے تھے اور تیار بھی۔ اب اس ملاقات کے بعد باضابطہ طور پر وہ دونوں وہ اعلان کرتے جس کی بھنک میڈیا کو پہلے ہی مل چکی تھی۔ امریکہ اب ورلڈ بینک کے ذریعے نہیں، ایس آئی ایف کے ذریعے دنیا کے ترقی پذیر ممالک میں گھسنا چاہتا تھا، خاص طور پر افریقہ میں، اور اس کے لیے وہ ورلڈ بینک سے باضابطہ علیحدگی اختیار کر رہا تھا۔ مگر اس کے سامنے مسئلہ صرف ایک تھا،
امریکہ کا ایجنڈا SIF کے ایجنڈے سے مختلف تھا اور اس ملاقات میں سالار سکندر کو غیر رسمی انداز میں آخری بار ان امریکی مفادات کے تحفظ کی یاد دہانی کروانی تھی۔ امریکہ SIF کی ٹیم کے بہت سارے مطالبات مان کر اس فریم ورک پر تیار ہوا تھا۔ یہ وہ امریکہ نہیں رہا تھا جو بندوق کی نوک پر کسی سے کچھ بھی کروا سکتا تھا۔ یہ انتشار کا شکار ایک کھوکھلا ہوتا ہوا ملک تھا جو بات سنتا تھا، مطالبات مانتا تھا اور اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹ جاتا تھا، یا پھر آخری حربے کے طور پر اپنے مفادات کی خاطر وہ کرتا تھا جو اس بار بھی اس میٹنگ کے اچھے یا برے نتیجے کے ساتھ پہلے سے مشروط تھا۔ میٹنگ کا نتیجہ ویسا ہی نکلا تھا جیسی ایوان کو توقع تھی۔ سالار سکندر کو SIF کے ایجنڈے کے حوالے سے کوئی ابہام نہیں تھا، نہ ہی امریکی حکومت کے ایجنڈے کے حوالے سے وہ امریکی حکومت کی مدد کرنے پر تیار تھا۔ اس فریم ورک کے تحت جو اس کی ٹیم نے تیار کیا تھا، لیکن SIF کو امریکہ کا ترجمان بنانے پر تیار نہیں تھا۔ اس نے ایوان کی تجویز کو شکریہ کے ساتھ رد کر دیا تھا۔ دو مچھوں کے درمیان دشمنی ہو سکتی تھی، دوستی نہیں، مگر دشمنی کے ساتھ بھی وہ ایک ہی پانی میں رہ سکتے تھے، بڑے محتاط اور پرامن طریقے سے، اپنی اپنی حدود میں، اور اس نے ایوان کو بھی یہی مشورہ دیا تھا جس سے ایوان نے اتفاق کیا تھا۔ سالار سکندر سے انہی جیسے جواب کی توقع تھی، انہیں ویسا ہی جواب ملا تھا۔ SIF کو اب ایک نئے سربراہ کی ضرورت تھی، جو زیادہ لچکدار رویے کا حامل ہوتا اور زیادہ سمجھدار بھی۔ سالار سکندر میں ان دونوں چیزوں کی اب کچھ کمی ہو گئی تھی، یہ ایوان کا اندازہ تھا۔ CIA کو SIF کے نئے سربراہ کے بارے میں تجاویز دینے سے پہلے SIF کے پرانے سربراہ کو ہٹانے کے لیے احکامات دے دیے گئے تھے، اور یہ اس میٹنگ کے بعد ہوا تھا۔ اس سے پہلے ایوان نے سالار سکندر کے ساتھ اس پریس کانفرنس میں شرکت کی تھی جس میں امریکا نے باقاعدہ طور پر ملک میں ہونے والے مالیاتی بحران سے نپٹنے کے لیے نہ صرف SIF کی مدد لینے کا فیصلہ کیا تھا بلکہ SIF کے ساتھ طے پانے والے اس فریم ورک کا بھی اعلان کیا تھا، جس کی منظوری صدر نے بے حد دباؤ کے باوجود دے دی تھی۔ ایوان ہاکنز کو اس اعلان کے وقت ویسی ہی تضحیک محسوس ہو رہی تھی جتنی اس نے اس وقت محسوس کی تھی جب اس کے مالیاتی ادارے کا انضمام SIF کے ساتھ ہوا تھا اور جس کے بعد وہ اپنے عہدے سے فارغ ہو گیا تھا۔ اسے یقین تھا تاریخ اس بار اپنے آپ کو کچھ مختلف طریقے سے دہرانے والی تھی۔ اس دفعہ اسکرین سے غائب ہونے والا اس کا پرانا حریف تھا، وہ نہیں۔ ہشام نے پہلی بار اس لڑکی کو سوڈان میں دیکھا تھا، اقوام متحدہ کا ہائی کمیشن برائے پناہ گزین کے ایک کیمپ میں کسی پناہ گزین گنگی عورت کے ساتھ اشاروں میں بات کرتے اور اسے کچھ سمجھاتے ہوئے۔ وہ پاکستانی یا انڈین تھی؟ ہشام نے اس کے نقوش اور رنگت سے اندازہ لگایا تھا اور پھر اس کے گلے میں لٹکے کارڈ پر اس کا نام پڑھ کر اسے اس کا نام پتہ چل گیا تھا۔ بے حد معمولی شکل و صورت کی، ایک بے حد دبلی پتلی گھنے بالوں والی سانولی رنگت کی ایک دراز قامت لڑکی، اس کا 5 فٹ 7 انچ قد اس کی واحد خصوصیت تھی۔ اس پہلی ملاقات میں ہشام کو وہ ایک عورت سے بات کرتے کرتے ہشام کی طرف متوجہ ہوئی، ایک ساتھی کارکن کے طور پر اسے مسکراہٹ دی اور ہاتھوں کے اشارے سے ہیلو اور حال چال پوچھا۔ اس لڑکی نے بھی ہاتھوں کے اشارے سے اس کو جواب دیا۔ دونوں نے بیک وقت اپنے گلے میں لٹکے کارڈز پکڑ کر اوپر کرتے ہوئے اور اس پر انگلی پھیرتے ہوئے جیسے خود کو متعارف کرایا۔ وہ کیئر کی ورکر تھی، وہ ریڈ کراس کا، اور وہ دونوں USA سے آئے تھے۔ رسمی تعارف اور وہاں کے حالات کے بارے میں اشاروں میں ہی بات کرنے کے بعد وہ دونوں آگے بڑھ گئے تھے۔ ان کی دوسری ملاقات دوسرے دن ہوئی تھی۔ لکڑی کے عارضی باتھ رومز کی تنصیب و تعمیر والی جگہ پر وہ آج بھی اس سے پہلے وہاں موجود تھی اور کچھ تصویریں لے رہی تھی۔ وہ کچھ سامان لے کر وہاں آیا تھا۔ ایک لوڈر گاڑی میں دونوں نے ایک بار پھر اشاروں کی زبان میں رسمی الیک سلک کی۔ تیسری ملاقات لمبی تھی۔ وہ ایڈ ورکرز کے ایک ڈنر میں ملے تھے، ڈنر ہال کے باہر کوریڈور میں۔ دونوں 10 منٹ تک اشاروں کی زبان میں بات کرتے رہے۔ وہ پاکستان، بحرین سے، وہ نیو یارک یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، وہ سٹی یونیورسٹی نیو یارک میں وہ فائنانس کا اسٹوڈنٹ تھا، وہ سوشل سائنسز کی، اور ان دونوں کے درمیان صرف ایک چیز مشترک تھی،
رفاہی کام، جس سے وہ دونوں اپنی نو عمری سے وابستہ تھے۔ ان دونوں کا نصابی سی وی اتنا لمبا نہیں تھا جتنا ان کی غیر نصابی سرگرمیاں۔ کوریڈور میں گزارے ان 10 منٹوں میں ان دونوں نے ایک دوسرے کے بارے میں ہی پوچھا اور جانا تھا۔ اشاروں کی زبان میں سوالات بہت تفصیلی نہیں تھے، لیکن ہشام کا دل چاہا تھا کہ وہ اس سے اور بھی سوال کرتا۔ وہ قوت گویائی رکھتی تو وہ کر ہی لیتا اس کے ساتھ کھڑے، اس نے سوچا تھا۔ وہ اسے اس شام اتنی ہی دلچسپ لگی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ دونوں ہمیشہ کی طرح مل کر آگے بڑھ جاتے، اس کوریڈور سے بہت سارے گزرنے والے ایڈ ورکرز میں سے ایک جوان دونوں کو جانتا تھا۔ اس نے انہیں بلند آواز میں دور سے مخاطب کرتے ہوئے ہیلو کہا اور ساتھ حال احوال دریافت کیا۔ وہ دونوں بیک وقت اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ انہوں نے بیک وقت اس کی ہیلو کا جواب دیتے ہوئے جواباً اس کی خیریت دریافت کی، اور پھر دونوں نے بیک وقت کرنٹ کھا کر ایک دوسرے کو دیکھا، گنگ ہو کر، اور پھر دونوں کہکہ لگا کر ہنسے تھے اور ہنستے ہی گئے تھے۔ سرخ ہوتے ہوئے چہرے کے ساتھ اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے ان کے پاس اس سے اچھا طریقہ کوئی اور نہیں تھا اس وقت۔ ان دونوں کا پہلا تعارف خاموشی نے کرایا تھا، اور وہ خاموشی ہمیشہ ان کے ہر جذبے کی آواز بنی رہی۔ وہ جیسے ان کا سب سے دلچسپ کھیل تھا، جب ایک دوسرے سے کچھ بھی خاص کہنا ہوتا تو اشاروں کی زبان میں بات کرنے لگتے، ہنستے، کھلکھلاتے، بوجھتے، بھٹکتے، سمجھتے کیا کھیل تھا۔ وہ اس وقت یونیورسٹی میں نووارد تھے۔ ہشام کو حیرت تھی ان کی ملاقات اس سے پہلے کیوں نہیں ہوئی۔ وہ دونوں ایک جیسی رفاہی ایجنسیوں کے ساتھ کام کر رہے تھے، لیکن اس سے پہلے وہ صرف امریکہ کے اندر ہی طوفانوں اور سیلابوں کے دوران ہونے والے ریلیف ورک سے منسلک رہے تھے۔ یہ پہلا موقع تھے کہ وہ دونوں امریکہ سے باہر ہونے والے کسی ریلیف کیمپ میں حصہ لینے کے لیے گئے تھے۔ نیو یارک واپسی کے بعد بھی ان دونوں کا رابطہ آپس میں ختم نہیں ہوا تھا۔ دو مختلف یونیورسٹیز میں ہونے کے باوجود وہ ایک دوسرے سے وقتاً فوقتاً مختلف سوشل ایونٹس میں ملتے رہتے تھے، کیونکہ دونوں مسلمان طلبہ کی تنظیم سے بھی وابستہ تھے، اور پھر یہ رابطہ وقتاً فوقتاً ان سوشل ایونٹ سے ہٹ کر بھی ہونے لگا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی فیملی سے بھی مل چکے تھے اور اب بہت باقاعدگی سے ملنے لگے تھے۔ دونوں کے والد ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ ہشام امریکہ میں بحرین کے سفیر کا بیٹا تھا، اور بحرین کے سفارت خانے میں ہونے والی اکثر محفلوں میں اسے بھی مدعو کیا جاتا تھا۔ اس کی ماں ایک فلسطینی نژاد ڈاکٹر تھی، اور اس کا باپ امریکہ کے علاوہ بہت سے یورپین ممالک میں بحرین کی نمائندگی کر چکا تھا۔ دو بہن بھائیوں میں وہ بڑا تھا، اور اس کی بہن ابھی ہائی اسکول میں تھی۔ رفاہی کاموں میں دلچسپی ہشام کو اپنی ماں سے وراثت میں ملی تھی، جو ہشام کے باپ سے شادی سے پہلے ریڈ کراس کے ساتھ منسلک تھی، اور فلسطین میں ہونے والے ریلیف کیمپس میں اکثر ان امدادی ٹیموں کے ساتھ جاتی تھی جو امریکہ سے جاتی تھی۔ شادی کے بعد اس کا وہ کام صرف فنڈز اکٹھے کرنے اور عطیات تک محدود رہ گیا تھا، مگر ہشام نے اپنی ماں فاطمہ سے یہ شوق وراثت میں لیا تھا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ شوق بڑھتا ہی گیا تھا۔ اس لڑکی سے ملنے کے بعد اسے اپنا شوق اور جنون بہت کم اور کمتر لگا تھا۔ وہ اپنی کم عمری میں جن رفاہی پروگراموں کے ساتھ منسلک رہی تھی، بہت کم ایسا ہوا تھا کہ ریلیف آپریشن کے بعد بہترین خدمات کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے والوں میں اس کا نام نہ ہوتا۔ اس سے میل جول کے آغاز ہونے کے بعد ہشام کو احساس ہوا کہ ان کے درمیان انسانیت کی خدمت کا جذبہ ایک واحد مشترک چیز نہیں تھی، اور بھی بہت سی دلچسپیاں مشترکہ تھیں، اور صرف دلچسپیاں اور مشاغل ہی نہیں، خصوصیات بھی۔ دونوں کتابیں پڑھنے کے شوقین تھے، اور بہت زیادہ۔ دونوں کو تاریخ میں دلچسپی تھی۔ دونوں گھومنے پھرنے کے شوقین تھے، اور دونوں بہت زیادہ باتونی نہیں تھے۔ سوچ سمجھ کر بات کرنے کے عادی تھے۔ ہشام کی پوری زندگی مخلوط تعلیمی ماحول اور معاشرے میں گزری تھی۔ نہ اس کے لیے لڑکیاں نئی چیز تھیں، نہ ان سے دوستی، لیکن زندگی میں پہلی بار وہ کسی لڑکی سے متاثر ہو کر اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ اس کا کبھی کوئی آئیڈیل نہیں رہا تھا، لیکن اسے لڑکیوں کی جو خوبیاں متاثر کرتی تھیں، ان میں سے کوئی بھی چیز اس لڑکی میں نہیں تھی۔ نہ وہ حسین تھی، نہ سٹالش، نہ ایسی ذہین کہ اگلے کو چاروں شانے چت کر دے، لیکن اس کے باوجود وہ اسے کسی مقناطیس کی طرح اپنی طرف کھینچتی تھی۔
नज़र का एक जदीद अंदाज का चश्मा लगाए वो सादा सी जीन्स और कर्तियों में अक्सर दीगर जदीद तराश खराश के लिबास और स्टाइलिश जूतों वाली लड़कियों के सामने हिशाम को ज़्यादा पुरकशिश महसूस होती थी। खुद में मगन, दूसरों से बेनियाज, कॉलर्ड कर्तियों और शर्ट्स में सर के बाल जोड़े की शक्ल में बांधे अपनी लंबी पतली गर्दन को किसी राज हंस की तरह लहराती, वो हमेशा उसे फ़ोन या टैबलेट हाथ में पकड़े अपने हाल में मगन मिलती थी। उन बहुत सी दूसरी लड़कियों के बरक्स जो उसे देखते ही उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाती थीं। हिशाम अरब था, औरत की अदाओं से बखूबी वाकिफ होने के बावजूद अदाओं ही से घायल होने वाला, लेकिन उस लड़की के पास कोई अदा सिरे से थी ही नहीं, उसके बावजूद वो घायल हो रहा था। मेरे मुआशरे में अगर मर्द किसी औरत के साथ कहीं जाए तो खाने का बिल वो देता है, औरत नहीं। हिशाम ने पहली बार उसे बाहर खाने की दावत दी थी और बिल की अदायगी के वक्त उसे पर्स निकालते देखकर उसने बड़ी संजीदगी से रोकते हुए था वो जवाबन मुस्कुराते हुए पर्स से कुछ नोट निकालते हुए उससे बोली, और मेरे बाप ने मुझसे कहा था कि अपने बाप और भाई के अलावा किसी भी मर्द के साथ खाना खाते हुए अपना बिल खुद देना। ये तुम्हें हर खुशफहमी और उसे हर गलत फहमी से दूर रखेगा, इसलिए ये मेरे हिस्सा का बिल। उसने नोट मेज पर रखते हुए हिशाम से कहा था। मुस्कुराई। वो अब भी थी। हिशाम चंद लम्हों के लिए लाजवाब हुआ था। वो बड़ा महंगा रेस्टोरेंट था जहां वो उसे लेकर आया था, और वो जब भी किसी लड़की को वहां लाकर बिल खुद अदा करता था तो उस लड़की से बेहद नाज भरा और मसनूई हैरत और गर्मजोशी से भरपूर शुक्रिया वसूल होता था। मगर आज कुछ खिलाफे तवक्को चीज़ हो गई थी। रेस्टोरेंट महंगा था, मैं इसलिए कह रहा था। वो जुमला हिशाम को अकेले में भी दांत पीसने पर मजबूर करता रहा था। उसने जिंदगी भर कभी किसी औरत को ऐसी तवज्जो नहीं दी थी। शुक्रिया, लेकिन मैं बहुत अमीर हूँ। इस लड़की ने जवाबन मुस्कुराते हुए उससे कहा। इसका मतलब है तुम मेरा बिल भी दे सकती हो। पता नहीं उसने ये क्यों कहा। बिल नहीं दे सकती, लेकिन बिल देने के लिए उधार दे सकती हूँ। वो जवाबन उससे बोली, तो मेहरबानी करो और दे दो। हिशाम ने उसी रवानी से कहा। वो पहली बार उलझी, उसे देखा, फिर उसने अपने पर्स से बिल की बकाया रकम निकालकर उसकी तरफ बढ़ाई। हिशाम ने वो रकम पकड़कर बिल रखकर उसे तय करते हुए वेटर की तरफ बढ़ा दिया। उस लड़की ने इतनी देर में अपना बैग खोल लिया। वो उसमें से कुछ तलाश कर रही थी। चंद लम्हे गोद में रखे बैग में हाथ मारते रहने के बाद उसने एक छोटी डायरी निकाली और फिर उसके बाद कलम। मेज पर डायरी रखकर उसने उस डायरी में उस रकम का इंदराज किया जो उसने कुछ देर पहले हिशाम को उधार दी थी। फिर उसने कलम और डायरी दोनों हिशाम की तरफ बढ़ाए। उसने कुछ हैरान होकर दोनों चीज़ें पकड़ी और फिर उससे कहा, ये क्या है? लेकिन सवाल के साथ ही उसे पहली नज़र डायरी पर डालते ही जवाब मिल गया था। वो उसके दस्तखत उस रकम के सामने चाहती थी जहां उसने उधार दी जाने वाली रकम लिखी थी। वो चंद लम्हों के लिए उसकी शक्ल देखकर रह गया। वो अब अपने ग्लासेस उतारकर उन्हें साफ करते हुए दोबारा लगा रही थी, मामूल की तरह खुद में महव और उसे नज़रअंदाज किए, यूं जैसे ये सब रोज़मर्रा की बात थी। हिशाम ने कलम संभाल कर दस्तखत करने से पहले डायरी के सफ़े पलट कर बड़े तजस्से लेकिन महफूज होने वाले अंदाज में देखा। वहाँ छोटी बड़ी रकमों की एक कतार थी और लेने वाला सिर्फ एक ही शख्स था जिसका नाम नहीं था, सिर्फ दस्तखत थे, मुख्तलिफ तारीखों के साथ, लेकिन कहीं भी अदाई वाले हिस्से में किसी एक रकम की भी अदायगी नहीं की गई थी। मुझे अंदाज़ा नहीं था तुम इतनी हिसाब किताब रखने वाली हो, हर चीज़ का हिसाब रखती हो। डायरी पर दस्तखत करते हुए हिशाम कहे बगैर नहीं रह सका। अगर मैं लिखूंगी नहीं तो भूल जाऊंगी, और मामलात में तो शफाफियत ज़रूरी होती है। इस लड़की ने जवाबन इत्मीनान के साथ कहा। वो अब इससे डायरी और कलम लेकर वापस अपने बैग में रख चुकी थी। डायरी से तो लगता है तुम वाकई बहुत अमीर हो। इतनी दरिया दिली से किसको कर्ज दे रही हो? टेबल से उठते हुए हिशाम ने उसको करीदा। वो बात गोल कर गई। उनके दरमियान इतनी बेतकल्लुफ़ी नहीं थी कि वो उसे ज़्यादा करीदता,
مگر اس ڈائری میں کیے ہوئے اس آدمی کے دستخط اسے یاد رہ گئے تھے۔ وہ اس دستخط کے انداز سے اتنا تو اندازہ لگا ہی چکا تھا کہ وہ کسی مرد کے دستخط تھے۔ ایک ہفتے بعد اس نے اس لڑکی کو وہ قرض واپس کرتے ہوئے اس کی ڈائری میں ادائیگی کے حصے میں اپنے دستخط ادا شدہ کی تحریر کے ساتھ کرتے ہوئے ایک بار پھر سے ڈائری الٹ پلٹ کر دیکھی۔ وہ ڈائری اس سال کی تھی اور سال کے شروع سے اس مہینے تک کسی صفحے پر کوئی ادائیگی نہیں تھی، لیکن ادھار لینے کی رفتار میں تسلسل تھا، چھوٹی بڑی رقمیں، لیکن لا تعداد بار۔ اس سال تمہیں کوئی ادھار واپس کرنے والا میں پہلا شخص ہوں، ہشام نے جیسے بڑے فخریہ انداز میں کہا۔ اس نے مسکرا کر اس سے ڈائری اور نوٹ دوبارہ واپس لیے۔ نوٹوں کو ہشام کے سامنے گنا، اپنے پرس سے چند چھوٹے نوٹ نکال کر ہشام کو واپس کیے، کیونکہ اس نے بڑے نوٹوں میں رقم واپس کی تھی اور اس کے کچھ پیسے بچ رہے تھے۔ چھوڑو، اسے رہنے دو۔ ہشام نے نوٹ واپس دینے کی کوشش کی۔ اتنی بڑی رقم نہیں ہے یہ، اس نے جیسے لاپرواہی سے کہا۔ کافی کا ایک کپ اور ایک ڈونٹ آ سکتا ہے، ایک ویفل آئس کریم آ سکتی ہے یا ایک برگر، اس نے اطمینان سے جواباً کہا۔ وہ ہنسا۔ تم واقعی ضرورت سے زیادہ حساب کتاب کرتی ہو۔ میری ماں کہتی ہے پیسہ مشکل سے کمایا جاتا ہے اور اس کی قدر کرتے ہوئے اسے خرچ کرنا چاہیے۔ اس نے جیسے ایک بار پھر ہشام کو لاجواب کیا تھا، ذرا سی شرمندگی دکھائے بغیر۔ اس طرح تو تم واقعی بہت امیر ہو جاؤ گی، ہشام نے اسے چھیڑا۔ انشاءاللہ، اس نے جواباً اتنے اطمینان سے کہا کہ ہشام کو ہنسی آ گئی تھی۔ ہنسنے کے بعد ہشام کو احساس ہوا کہ یہ مناسب نہیں تھا، کیونکہ وہ اسی طرح سنجیدہ تھی۔ تمہیں برا تو نہیں لگا؟ اس نے کچھ سنبھلتے ہوئے اس سے پوچھا۔ کیا؟ میرا ہنسنا؟ نہیں، مجھے کیوں برا لگے گا؟ تم کیا مجھ پر ہنسے تھے؟ ہشام نے سر کھجایا۔ لڑکی سیدھی تھی، سوال تیرا تھا۔ یہ جس کو اتنے ادھار دیتی رہی ہو، یہ کون ہے؟ اس نے بھی اس سے ایک تیرھا سوال کیا تھا۔ ہے کوئی؟ وہ ایک بار پھر نام گول کر گئی۔ تم نام بتانا نہیں چاہتی؟ وہ کہے بغیر نہیں رہ سکا۔ ہاں۔ وہ چند لمحوں کے لیے چپ رہا، پھر اس نے کہا، بہت زیادہ قرضہ نہیں ہو گیا اس کے سر؟ اس کی سوئی اب بھی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ میں اسے انکار نہیں کر سکتی۔ ہشام عجیب طرح سے بے چین ہوا۔ پیسے کے معاملے میں کسی پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ شاید زندگی میں پہلی بار اس نے کسی کو ایسا مشورہ دیا تھا۔ پیسے ہی نہیں، میں ہر معاملے میں اعتماد کرتی ہوں اس پر، اس نے بڑے آرام سے کہا تھا۔ ہشام کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اس سے کیا کہے۔ وہ ان کی دوستی کا آغاز تھا اور وہ ایک دوسرے کے ذاتیات میں دخل اندازی نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے درمیان بے تکلفی نہیں تھی۔ اس شخص کا تعارف بھی ہشام سے بہت جلد ہو گیا تھا۔ تالیوں کی گونج نے حمین سکندر کی تقریر کے تسلسل کو ایک بار پھر توڑا تھا۔ روسٹرم کے پیچھے کھڑے کچھ لمحوں کے لیے رک کر اس نے تالیوں کے اس شور کے تھمنے کا انتظار کیا۔ وہ MIT کے گریجویٹنگ اسٹوڈنٹ کا اجتماع تھا اور وہ وہاں آغاز کرنے والے مقرر کے طور پر بلایا گیا تھا۔ پچھلے سال وہ MIT کے گریجویٹنگ اسٹوڈنٹس میں شامل تھا۔ سیلون اسکول آف مینجمنٹ سے امتیازی کامیابی کے ساتھ نکلنے والوں میں سے ایک، اور اس سال وہ یہاں گریجویٹنگ اسٹوڈنٹس سے خطاب کر رہا تھا۔ MIT وہ واحد یونیورسٹی نہیں تھی جس نے اسے اس سال اس اعزاز کے قابل سمجھا تھا۔ لیگ IVY کی چند اور نامور یونیورسٹیز نے بھی اسے مدعو کیا تھا۔ 24 سال کی عمر میں حمین سکندر پچھلے 3 سالوں کے دوران دنیا کے بہترین منتظموں میں سے ایک جا رہا تھا، اس ایک آئیڈیا کی وجہ سے جو پچھلے کچھ سالوں میں ایک بیج سے ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ ٹریڈ ان آئیڈیا کے نام سے اس کی ڈیجیٹل فائنانس کمپنی نے پچھلے 3 سالوں میں گلوبل مارکیٹس میں دھوم مچا رکھی تھی۔ دنیا کے 125 بہترین مالیاتی اور کاروباری ادارے اس کمپنی کے باقاعدہ کلائنٹس تھے اور 1,500 چھوٹے ادارے بالواسطہ اس کی خدمات سے فائدہ اٹھا رہے تھے۔ اور یہ سب 3 سال کی مختصر مدت میں ہوا تھا، جب وہ تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کمپنی کی بنیاد رکھنے میں بھی مصروف تھا۔ ٹریڈ ان آئیڈیا کا تصور بے حد دلچسپ اور منفرد تھا اور ایک عام صارف کو وہ ابتدائی طور پر کسی ہندسوں کا کھیل جیسا لگتا۔
اس کی ابتدا بھی حمین سکندر نے بے حد چھوٹے پیمانے پر کی تھی۔ ایک ویب سائٹ پر اس نے دنیا کی بہترین یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کو ایک آن لائن چیلنج دیا تھا۔ ایسا کوئی آئیڈیا فروخت کرنے کے لیے جس کے لیے انہیں یا تو سرمایہ چاہیے تھا یا کسی کمپنی کی سپورٹ، اور یا پھر وہ اپنا آئیڈیا کسی خاص قیمت پر فروخت کرنے کے لیے تیار تھے۔ لیکن کاروبار اور کاروباری دونوں بے حد مختلف تھے۔ اس ویب سائٹ پر 3 کوئز تھے، اے کیٹیگری، بی اور سی کیٹیگری۔ ہر کوئز میں سوالات تھے اور ویب سائٹ پر رجسٹریشن کے لیے ایک پاس ورڈ ضروری تھا جو اس کوئز میں کامیاب ہونے کے بعد بھیجا جاتا، اور وہی نمبر اس کاروبار کرنے والے کی آئی ڈی تھی۔ کیٹیگری اے کا کوئز مشکل ترین تھا اور ناک آؤٹ کے انداز میں معین مدت کے لیے تھا۔ کیٹیگری بی اور سی اس سے آسان تھے اور نہ کسی خاص مدت تک محدود تھے اور نہ ہی ان میں ناک آؤٹ ہوتا تھا۔ یہ ان 3 کیٹیگریز کی درجہ بندی تھی جو وہاں آنے والے ٹریڈرز کی پرفارمنس پر خودکار انداز میں انہیں مختلف کیٹیگریز میں رکھتی تھی۔ جو اے کیٹیگری میں آگے نہ جا پاتا وہ بی کے کوئز میں حصہ لیتا، اور جو بی میں بھی آگے نہ جا پاتا تو وہ سی میں، اور جو سی میں بھی آگے نہ جا پاتا تو اسے ٹریڈ ان آئیڈیا کی طرف سے آؤٹ کر دیا جاتا تھا، اس پیغام کے ساتھ کہ ابھی اسے اور سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ٹریڈنگ اس کا کام نہیں۔ اے کیٹیگری کے کوئز میں کامیاب ہو جانے والے غیر معمولی ذہنی صلاحیتوں کے حامل افراد ایک پاس ورڈ حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے اور پھر اگلے مرحلے تک رسائی کرتے۔ ایک ایسے ٹریڈ سینٹر میں جہاں بہترین یونیورسٹیز کے بہترین دماغ اپنے اپنے آئیڈیاز کو رجسٹر کروانے کے بعد آن لائن موجود ٹریڈرز کے ساتھ اپنے آئیڈیاز کے حوالے سے بات چیت کرتے۔ وہ گروپ ڈسکشن بھی ہو سکتی تھی اور وہ ٹریڈرز کی آپس میں گفت و شنید بھی۔ پہلے مرحلے میں حمین 5 بڑی کمپنیز کو اس بات پر آمادہ کر پایا تھا کہ وہ اس ٹریڈ روم میں آئیڈیا لے کر آنے والوں کے آئیڈیاز سنیں اور اس پر ان سے بات چیت کرے۔ اگر انہیں کسی کا آئیڈیا پسند آ جائے تو اس کے عوض نئی ٹی اے آئی کو ایک مخصوص فیس ادا کرنی تھی۔ اگر وہاں کوئی آئیڈیا انہیں پسند آ جاتا اور وہ اسے خریدے، اس میں سرمایہ کاری کرنے یا اس میں پارٹنرشپ کرنے پر تیار ہوتے تو کیٹیگری بی میں پیش ہونے والے آئیڈیاز کی خرید و فروخت بھی اسی فارمولا کے تحت ہوئی تھی۔ لیکن وہاں ایک اضافی چیز یہ تھی کہ وہاں اپنے آئیڈیاز کے ساتھ آنے والے مختلف نوجوان افراد ایک دوسرے کے ساتھ رابطے کے ذریعہ اپنی پسند کے کسی ایک جیسے آئیڈیا پر شراکت داری کر سکتے تھے، اور اگر ایسا کوئی اشتراک کسی آئیڈیا کو عملی شکل میں ڈھال دیتا تو ٹریڈ ان آئیڈیا اس شراکت کے لیے بھی انہیں ایک فیس چارج کرتا۔ کیلگری سی ایس سے بھی آسان تھی۔ وہاں کاروبار کے لیے آنے والے ٹریڈرز اپنے آئیڈیاز کو بارٹر بھی کرتے تھے، یعنی کسی بھی ٹریڈر کو اگر دوسرے کا آئیڈیا پسند آتا اور وہ اسے نقد سے خریدنے کی اہلیت نہ رکھتا ہو تو پھر وہ اس آئیڈیا کے بدلے کچھ اور خدمات، مہارت یا پروجیکٹ اسے پیش کر سکتا تھا۔ وہ ایک بنیادی سا فارمولا تھا جو حمین نے صرف ذہانت کو کیش کرنے کی بنیاد پر نکالا تھا اور اپلائی کیا تھا۔ پہلی بار اس کی کلائنٹ بنے والی 5 میں سے 3 کمپنیز کو وہاں پہلے مہینے میں 3 ایسے آئیڈیاز پسند آ گئے تھے جن کے فروخت کنندگان کو انہوں نے ہائر کر لیا تھا۔ 3 سال پہلے کلائنٹس اور ٹریڈرز کی ایک محدود تعداد سے شروع ہونے والی کمپنی اب ان ابتدائی کاروبار سے بہت آگے بڑھ چکی تھی۔ وہ اب خود ٹریڈ ان آئیڈیا پر آنے والے ٹریڈرز سے ایسے آئیڈیاز اور بزنس پروپوزلز لے لیتی جس میں انہیں دم خم نظر آتا، اور وہ اپنے بڑے کلائنٹس کی ضروریات اور دلچسپی کے مطابق مختلف آئیڈیاز اور پروجیکٹس انہیں شیئر کر دیتی۔ ٹریڈ ان آئیڈیا نے پچھلے 3 سال میں 300 ایسی نئی کمپنیز کی بنیاد رکھی تھی جن کے آئیڈیاز ان کے پلیٹ فارم پر آنے کے بعد مختلف بین الاقوامی کمپنیز نے ان آئیڈیاز میں سرمایہ کاری کی تھی۔ ٹریڈ ان آئیڈیا سے ملنے والے آئیڈیاز زیر تکمیل پانے والے پروجیکٹس کی کامیابی کا تناسب 90% تھا۔ دنیا کے 100 بہترین اداروں کے بہترین اسٹوڈنٹس کو ایک پلیٹ فارم پر لانے والا یہ ادارہ اب دنیا کی ہزاروں یونیورسٹیز کے لاکھوں اسٹوڈنٹس کو اپنے اپنے آئیڈیاز گھر بیٹھے آن لائن نامور اور کامیاب ترین کمپنیز کے نمائندوں کے سامنے پیش کرنے کا موقع دے رہا تھا۔
وہ پلیٹ فارم نیا کاروبار شروع کرنے والوں کے لیے ایک ڈریم پلیٹ فارم تھا۔ ٹریڈ ان آئیڈیا اب انہی کیٹیگریز کے ساتھ ایک اور ایسی کیٹیگری کا اضافہ کر چکا تھا جہاں کوئی بھی شخص اپنی خسارے میں جانے والی کمپنی، بزنس، سیٹ اپ پروجیکٹ بیچ سکتا تھا اور آن لائن ہی اس کا تخمینہ بھی کروا سکتا تھا۔ ہمین سکندر کا نام دنیا کی کسی بھی بڑی مالیاتی کمپنی کے لیے اب نیا نہیں تھا۔ اس کی کمپنی کاروبار کے نئے اصول لے کر آئی تھی اور ان نئے اصولوں پر کام کر رہی تھی۔ اکثر لوگوں کا خیال ہے میں رول ماڈل ہوں۔ ہاں، سکتا ہے میں بہت ساروں کے لیے ہوں، لیکن خود مجھے رول ماڈل کی تلاش کبھی نہیں رہی۔ تالیوں کا شور تھم جانے کے بعد اس نے دوبارہ کہنا شروع کیا تھا، رول ماڈلر اور آئیڈیلز کتابوں میں زیادہ ملتے ہیں، اور میرے ماں باپ کو ہمیشہ مجھ سے یہ شکایت رہی کہ میں کتابیں نہیں پڑھتا۔ وہاں بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹس میں کھلکھلاہٹیں ابھری تھیں۔ میں نے اپنی زندگی میں دلچسپی سے صرف ایک کتاب پڑھی ہے اور وہ میرے باپ کی آٹو بایوگرافی سوانح عمری تھی، وہ بھی 12 سال کی عمر میں اپنی ماں کے لیپ ٹاپ میں سے، اور وہ واحد کتاب ہے جس کو میں نے بار بار پڑھا۔ وہ واحد کتاب ہے جو میرے لیپ ٹاپ میں بھی ہے۔ میرے باپ کی آٹو بایوگرافی کی بہترین بات یہ ہے کہ اس میں کوئی ہیرو، کوئی آئیڈیل، کوئی رول ماڈل نہیں ہے، اور اسے پڑھتے ہوئے مجھے ہمیشہ یہ احساس ہوا کہ میرا باپ کتنا لکی ہے کہ اسے کسی سے متاثر ہو کر اس جیسا نہیں بننا پڑا۔ زندگی گزارنے کے ان کے اپنے اصول اور فارمولاز ان کے بچپن اور جوانی گزارنے کے لیے رہنما رہے۔ وہ کہتا جا رہا تھا۔ میں نے اس کتاب کو پڑھنے کے بعد یہ طے کیا تھا کہ مجھے متاثر ہونے جیسا آسان کام نہیں کرنا، متاثر کرنے جیسا مشکل کام کر کے دیکھنا ہے، وہ کہہ رہا تھا۔ میرا تعارف کراتے وقت وہ ساری چیزیں گنوائی گئیں جن سے آپ سب کے سانس رک جائیں، آنکھیں جھپکنا بند ہو جائیں، منہ کھلے رہ جائیں۔ میں نے کس عمر میں کیا کر دیا اور کس عمر میں کیا؟ اس سال میری کمپنی کا ٹرن اوور کیا تھا؟ دنیا کے 10 بہترین منتظم میں کسی نمبر پر ہوں۔ دنیا کی کون سی کمپنیاں میری کلائنٹ ہیں؟ آپ میں سے اگر کوئی مجھ سے اور میری کامیابی سے متاثر نہیں ہوا، یہ سب سن کر بھی تو مجھے حیرت ہوگی۔ وہ رکا، جیسے مجمع کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے اس نے کہا، لیکن اس تعارف میں بہت سے ایسے حقائق شامل نہیں جن کو سن کر آپ کو مجھ میں اپنا آپ یا اپنے آپ میں نظر آنے لگوں گا، اور میری تمام خامیوں کے ساتھ بھی مجھے اگر با اثر ترین افراد کی فہرست میں رکھا جاتا ہے تو یہ خوفناک بات ہے۔ خوفناک اس لیے کیونکہ ہم ایک ایسے زمانے میں داخل ہو چکے ہیں جہاں صرف کامیابی ہمیں قابل عزت اور قابل رشک بنا رہی ہے، ہماری انسانی خصوصیات اور خوبیاں نہیں۔ تالیوں کے شور نے ایک بار پھر اسے رکنے پر مجبور کیا تھا۔ مجمع اب اس کی حصے مزاح کو نہیں، اس کے ان الفاظ کو سرا رہا تھا۔ AIT کے گریجویٹنگ اسٹوڈنٹ سے یہ بات کہتے ہوئے میں احمق لگوں گا کہ ان چیزوں کا دوبارہ تعین کریں جو ہمارے لیے متاثر کن ہونا چاہیے۔ میں 10 سال کا تھا جب میرے باپ نے مجھے زبردستی پاکستان بھیج دیا، مجھے اور میری فیملی کو، کیونکہ میرے دادا کو الزائمر تھا اور میرے باپ کا خیال تھا انہیں ہماری ضرورت ہے۔ میں نے اگلے 6 سال اپنے دادا کے ساتھ گزارے۔ دنیا کی کوئی یونیورسٹی مجھے وہ تربیت اور علم نہیں دے سکتی جو الزائمر کے ہاتھوں اپنی یادداشت کھوتے ہوئے اس 75 سال کے بوڑھے نے اپنے 10 سال کے پوتے کو دی۔ MIT بھی نہیں۔ سناٹے کو تالیوں نے توڑا تھا، پھر اس کے لیے کھڑے ہو جانے والے ہجوم نے اگلے کئی منٹ اپنے ہاتھ نہیں روکے۔ میں ہمیشہ سوچتا تھا اس سب کا فائدہ کیا تھا؟ مجھے امریکہ میں ہونا چاہیے تھا، دادا کے پاس نہیں۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ سب کچھ بدلنا شروع ہو گیا۔ مجھے ان کے ساتھ بیٹھنا، بات کرنا، ہنسنا اور ان کی مدد کرنا اچھا لگنے لگا۔ 10 سال کا بچہ بھی یہ نہیں سمجھ سکتا کہ کوئی انسان سامنے پڑی ہوئی چیز کا نام کیسے بھول سکتا ہے، لیکن میں یہ سب دیکھ رہا تھا اور اس سب نے مجھے ایک چیز سکھائی: کل کبھی نہیں آتا، جو بھی ہے آج ہے، اور آج کا بہترین مصرف ہونا چاہیے۔ کل چانس ہے، ہو سکتا ہے آپ کو نہ ملے۔ اس نے تقریر ختم کرتی تھی۔ وہ پورا مجمع ایک بار پھر اس کے لیے کھڑا ہو چکا تھا، تالیاں بجاتے ہوئے۔ وہ جبریل سکندر کی ڈاکٹر ویزل برنارڈ کے ساتھ آخری سرجری تھی۔
وہ اس کے بعد ریٹائر ہو رہے تھے اور ان کے سٹنٹ کے طور پر وہ آخری سرجری اس کی زندگی کی سب سے اہم سرجری تھی۔ وہ 5 سالہ ایک بچہ تھا جو سٹریوں سے گر کر سر پر لگنے والی ایک چوٹ کے بعد کوما میں گیا تھا اور اب اسے سرجری کی ایمرجنسی میں ضرورت پڑی تھی۔ اس کے دماغ میں انٹرنل بلیڈنگ ہو رہی تھی۔ جبریل ڈاکٹر ویزل کے ساتھ پچھلے 2 سالوں سے کام کر رہا تھا۔ وہ امریکہ کی تاریخ کے کامیاب ترین سرجنز میں سے ایک تھے اور جبریل ان کا پسندیدہ ترین اسسٹنٹ تھا۔ ڈاکٹرز کے سرکل میں ڈاکٹر ویزل برنارڈ کو دیوتا کی حیثیت حاصل تھی۔ وہ یہودی نسل تھے اور ان کے ساتھ کام کرنا ہی خود ایک اعزاز سمجھا جاتا تھا۔ وہ مزاجاً بے حد اکھڑ اور تیکھے مزاج کے تھے اور بے حد کم کسی کے کام سے خوش ہونے والوں میں سے تھے، خاص طور پر کسی مسلمان کے اور وہ بھی ایشیائی نسل کے۔ اس کے باوجود جبریل سکندر ان کا چہیتا تھا۔ کہیں نہ کہیں وہ اس میں اپنا آپ دیکھتے تھے، اس کی ایک سوئی، اس کی مہارت کو، اور یہ بات اس ہاسپٹل میں سب کو پتہ تھی کہ ڈاکٹر ویزل کو ٹھنڈا رکھنے کا کام جبریل سکندر سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا، اور جتنے مہربان وہ جبریل کے ساتھ تھے اتنا ہی متاثر وہ ڈاکٹر ویزل سے تھا۔ نیورو سرجن کے طور پر ان کا ڈنکا اگر دنیا میں بچتا تھا تو وہ اس قابل تھے۔ اپنی بدمزاجی کے باوجود انہوں نے ساری عمر شادی نہیں کی تھی، 2 کتے اور 2 بلیاں پالی تھیں اور ساری زندگی انہی کے ساتھ گزاری تھی، اور انہوں نے جبریل کو بھی اپنی پہلی ملاقات میں پہلا مشورہ بھی دیا تھا، تم اس فیلڈ میں بہت آگے جا سکتے ہو، اس لیے شادی مت کرنا، اپنے پروفیشن اور کریئر کو فوکس کرنا۔ دنیا کا ہر شخص اپنی زندگی اچھی کرنے کے لیے شادی کر سکتا ہے، لیکن دنیا کا ہر شخص دوسروں کی زندگی بچانے کے لیے اپنی زندگی قربان نہیں کر سکتا۔ انہوں نے جبریل کو نصیحت کی تھی جو اس نے مسکرا کر سنی تھی، اور اب اتنا عرصہ ان کے ساتھ گزارنے کے بعد وہ ڈاکٹر ویزل کے مزاج کو بخوبی سمجھ اور پڑھ سکتا تھا۔ تمہارا ہاتھ مسیحا کا ہاتھ ہے، کیونکہ تم اچھے ماں باپ کا خون رگوں میں لیے ہوئے ہو اور قرآن کے حافظ ہو۔ اپنی اس مسیحائی کی حفاظت کرنا انہوں نے چند دن پہلے اس کے اپارٹمنٹ پر اس کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے کہا تھا، جو اس کی طرف سے ان کے لیے ایک الوداعی ڈنر تھا۔ وہ ان کی بات پر حیران رہ گیا تھا۔ وہ ایک بے حد متعصب اور کٹر قسم کے یہودی تھے۔ ان کی زبان سے قرآن حفظ کرنے کو مسیحائی سے جوڑنا جبریل کے لیے ناقابل یقین تھا، اور اس کے چہرے اور آنکھوں کی حیرانی نے جیسے اس کے تعجب کو ان تک بھی پہنچایا تھا۔ برے مسلمان برے لگتے ہیں، اچھے نہیں، وہ کہہ کر اپنی ہی بات پر خود ہنسے تھے۔ آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے میں نے۔ جبریل نے بھی انہیں خراج تحسین پیش کرنا چاہا تھا۔ انہوں نے ٹوکتے ہوئے کہا، میں نہ بھی ہوتا تو بھی تم سیکھتے مجھے۔ خوشی ہے کہ مجھے بھی اپنی زندگی کے آخری سالوں میں تمہارے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا۔ انہوں نے جواباً اس سے کہا، ڈاکٹر ویزل کی شخصیت کے اس پہلو کی جھلک صرف جبریل نے دیکھی تھی، اور کوئی کبھی مر کر بھی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کسی کے لیے اتنے مہربان ہو سکتے تھے۔ جبریل کو ان کے ساتھ کام کرنا کبھی مشکل نہیں لگا تھا، لیکن اب ان کے جانے کے بعد وہ خود ایک سرجن کے طور پر اپنے کریئر کا آغاز کرنے جا رہا تھا۔ آپریشن ٹیبل پر لیٹے ہوئے اس بچے کے دماغ کا آپریشن کرتے ہوئے وہ ڈاکٹر ویزل کے بالکل برابر میں کھڑا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح گپ شپ کر رہے تھے اپنے طویل میڈیکل کریئر کے حوالے سے۔ جب ان کی گفتگو میں پہلی بار جبریل نے کچھ اداسی محسوس کی تھی، پھر اس نے ڈاکٹر ویزل کو اوزار سے اس بچے کے دماغ میں بلیڈنگ روکنے کے لیے ایک اور جگہ پر کٹ لگاتے دیکھا۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں جبریل کو کچھ کھٹکا تھا۔ وہ ان کا ہاتھ چلتے دیکھ رہا تھا، لیکن ایسے لگا تھا کچھ غلطی ہوئی تھی۔ اس کا احساس ٹھیک تھا، وہ بچہ ہوش میں نہیں آ سکا تھا۔ ڈاکٹر ویزل کے پروفیشنل کریئر کی آخری سرجری ناکام رہی تھی۔ عائشہ عابدین نے اپنی اکلوتی اولاد کھو دی تھی۔